پیارے دوستو، آداب عرض ہے۔ آج ہم ایک غم کی خبر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت اچھے دوست مشتاق مرزا صاحب، جو کہ ہم سے سینئر تھے، لیکن بالکل ایک ایسے دوست کی طرح، بھائی کی طرح ہم سے ملا کرتے تھے، وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں۔ آپ ملت ہائی اسکول مہرون کے پرنسپل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جماعت اسلامی کے سینئر رکن تھے۔ ایسائیوں سے آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد آپ امیر جماعت بھی بنے۔ یہ تمام ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بنیادی طور پر بہت شریف النفس انسان تھے، امانت دار تھے، دیانت دار تھے، قوم کے غم میں ڈوبے رہتے تھے۔ جب بھی قوم پر یا انسانوں پر یا مانوتا پر کوئی آفت مصیبت آئی، کوئی جلسے جلوس ہوئے، کوئی احتجاجی جلسہ منعقد ہوا، کوئی دھرنا آندولن کیا گیا، تو مشتاق مرزا سر بنفس نفیس وہاں پہنچے۔ انہوں نے اپنی موجودگی درج کرائی، انہوں نے اظہار خیال کیا، اور وہ جماعت کے پلیٹ فارم سے یا اپنے گھر کے نجی پلیٹ فارم سے بھی اکثر و بیشتر غریبوں کی، یتیموں کی، طلباء کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو ایسا ایک شخص جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ہمارے درمیان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ عمر صرف 62 برس تھی، دل کے عارضے میں مبتلا تھے، پونا گئے تھے اپنے بچے کے یہاں پر، وہیں پر دائی اجل کو لبیک کہا اور ان کی تدفین جلگاؤں میں ہوئی۔ آپ کی تدفین کے بعد عیدگاہ میدان میں جو تعزیتی نشست منعقد ہوئی، اس میں شرکا نے آپ کی خدمات کا اعتراف کیا اور کہا گیا کہ وہ بہت مخلص تھے، ایماندار تھے، دیانتدار تھے، بہترین ٹیچر تھے، وہ اپنے حق کو ادا کرنا جانتے تھے اور بہت سنجیدگی سے کام کرتے تھے۔ کسی نے کبھی ان کو غصے میں نہیں دیکھا، کبھی کسی کی چغلی ان کے منہ سے نہیں سنی گئی۔ ان کے خاندان پر یہ افتاد آن پڑی ہے، یہ ایک پریشانی ہے، لیکن یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ ان کے بھائی غم سے نڈھال ہیں، بہنیں بھی پریشان حال ہیں اس غم سے، لیکن اللہ تعالیٰ درد دیتا ہے تو اس کا مداوع بھی دیتا ہے، اس کی دوا بھی دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو جو شرکا تھے انہوں نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں۔ اب سنیے کہ ان کے ساتھ رہنے والے سہیل امیر صاحب اور مولانا سمیع صاحب نے ان کی کیا کیا خصوصیات کا تذکرہ کیا، ملاحظہ کیجیے۔ میں اس تعزیتی نشست کے لیے سب سے پہلے مفتی فرحان صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، او صدقۃ جاریۃ، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم بزرگوں اور عزیزوں، جیسے کہ ہم تمام ہی جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام ہے اور اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کی تخلیق کی بے شمار مقاصد ہے، اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے بعد انسان کو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ ہمارے لیے ایک دار العمل ہے۔ كل من عليها فان ويبقى وربك ذو الجلال والإكرام۔ آمنت بالله وصدق الله العظيم والمولى الكريم۔ اس تعزیتی نشست میں موجود علماء کرام، مفتیان اعظام، قائدین کرام، نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج ہم جس شخصیت کی تعزیت کے لیے یہاں موجود ہے، ان کی بہت ساری خوبیاں ہمارے آپ کے سامنے آئی ہے۔
موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ حاضرین محترم، آدمی چلا جاتا ہے لیکن یادیں باقی رہتی ہے، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا خلوص، اس کی محبت، انسانوں سے اس کا ٹوٹ کر ملنا، جڑنا اور ان کے مسائل کو حل کرنا۔ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو چیزیں آئی ہیں ان کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ 2006-07 میں میں یہاں پر آیا ہوں، اور اس سے پہلے بھی مشتاق سر سے ہمارے بہت گہرے تعلقات تحریک کے رہے ہیں۔ ایک نوجوان نوجوانی سے جب دین کے کام میں لگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں رہے، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کی فرما برداری میں گزری ہے۔ کریم سر نے کہا کہ ایسے ماحول میں جبکہ چاروں طرف اخلاقی گندگی تھی، ایک نوجوان کا دین کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، اپنے آپ کو ایک ایسی تحریک کے حوالے کرنا جو آزمائش کا شکار بھی رہی ہے اور جس پر اقتدار کے لوگوں کی نظر کرم بھی رہی ہے۔ لوگ تو اس کے سائے سے دور بھاگتے تھے، لیکن ہمارے بھائی نے اپنی نوجوانی سے اپنی زندگی کو اس تحریک کے حوالے کر دیا تھا، عیسائیوں کی شکل میں بھی اور بعد میں بھی۔ اور یہ کہ ہمارے بزرگ جو تھے، زاہد دیشمکھ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تربیت میں آپ تھے اور بعد میں پوری ذمہ داریوں کو انہوں نے سنبھالا۔ زاہد دیشمکھ مرحوم امیر مقامی تھے، لیکن تمام داخلی نظم، یہاں اجتماعات کی ترتیب، مختلف قسم کے پروگرام، یہ اس کی جو وہ ہے تنظیم ہے، وہ مشتاق سر کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر وہ امیر مقامی پہلے بھی تھے، ابھی بھی رہے، ناظم ضلع بھی تھے اور بہت اطاعت گزار۔ خاص طور پر جب میں یہاں آیا، والد صاحب کا آپریشن ہوا، 2 آپریشن ہوئے، میرے ساتھ شانہ بشانہ لگے رہے۔ نہ صرف وہ لگے رہے، ان کے جو بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، اشفاق بھائیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے بار بار آ کر دواخانے میں، ہاسپٹل میں پوچھتے تھے 12-1 بجے تک کے، کبھی چائے لا کر دینا، کبھی جو ہے میری جو ہے مسائل کو حل کرنا۔ تو اس طرح سے صرف میرے ساتھ ہی نہیں، میں نے محسوس کیا کہ کیا پڑوسی، کیا محلے کے لوگ، کیا رشتہ داری، رشتوں کو لے کے چلنا، 5 بھائی 6 بھائیوں کو ساتھ میں لے کے چلنا، بہنوں کے اور بہنوں کی نہیں بھانجیوں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آدمی عبادت کرتا ہے لیکن ایک طرف حقوق العباد سے غفلت برتتا ہے، ایک طرف حقوق العباد ادا کرتا ہے تو معاملات اس سے خراب ہوتے ہیں، ایک طرف معاملات اچھے ہوتے ہیں تو دوسری طرف وہ کچھ اور خرابیوں کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن مشتاق سر کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ جہاں ان کا تعلق خدا سے مضبوط تھا، قرآن سے مضبوط تھا، رشتہ داری کو بھی انہوں نے جوڑ کے رکھا تھا، خاندان کو بھی جوڑ کے رکھا تھا، ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہونا، اس کے مسائل کو حل کرنا۔ ان کی بھانجی کا کتنا بڑا آپریشن ہوا تھا، میں جانتا ہوں، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ سورہ حشر کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہاں سے 14.5 سال پہلے نازل ہوئی تھی، جس میں مشتاق سر کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سارے اہل ایمان کے لیے کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص سے یہ کوشش کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ الدنیا مرۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کمائی کا ایک ذریعہ ہے،
اور اصل عقلمند آدمی وہی ہے. ہم عقلمند آج کی ٹرمنالوجی کے اندر کچھ اور لوگوں کو سمجھتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عقلمند آدمی وہ ہے جو اس ملی ہوئی دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرے، اس کے بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں چلے اور اپنے آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک صاف کہہ دیا کہ ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، اسی سے تم کو ہم واپس دوبارہ اٹھائیں گے اور اسی سے جو ہے تمہارا قیامت کے روز کو اٹھائیں گے اور اس میں رہیں گے. بہت ہی پیارے بچوں، یہ ہمارے لیے انتہائی غمگین موقع ہے کہ ہمارے بہت عزیز مشتاق مرزا سر اس وقت ہماری محفل میں موجود نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے وارثین کو، جس میں خود جماعت کے ارکان اور کارکنان بھی شامل ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. دو اہم باتیں جو اس موقع پر مجھے محسوس ہوتی ہے، وہ پہلی بات یہ ہے کہ موت اس دنیا کا سب سے اٹل فیصلہ ہے. اس دنیا میں بہت سارے انسان خدا کا انکار کرتے ہیں، رسالت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، مگر کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوا جو اپنی موت کا انکار کرے. اور چاہتے نہ چاہتے یہ موت کا جو فرشتہ ہے یا موت کا جو شکنجہ ہے، وہ ہر ایک کو اپنے پنجے سے لپیٹ لیتا ہے. آج مشتاق سر جو ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، ہم نے ایک دراز عرصے تک ان کے ساتھ تحریک اسلامی میں کام کیا ہے، اور یہ کہہ کر مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے اور یہ شکر کے جذبات بھی ہے کہ جب 15-20 دن پہلے وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے پونا میں، تو حیرتناک یہ چیز تھی کہ وہ ڈیلی فون کر رہے تھے اور حسابات چیک کر رہے تھے. بیت المال کا حساب بہت کلیئر کر کے وہ یہاں سے لوٹے. جماعت کے پاس بیت المال کا ایک پورا سسٹم موجود ہے، غریب اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے. اس کی ساری فہرست انہوں نے بنائی اور ایک ایک پیسہ انہوں نے ذمہ داروں کے سپرد کیا اور کہا کہ میں 1.5 مہینے کی تیاری یا 1 مہینے کی تیاری میں اب یہ کام آپ نے دیکھا. تو یہ میرے لیے بہت شاکنگ چیز ہے کہ ایک فرد لوٹنے والا ہے اور لوٹنے سے پہلے وہ تیاری کر رہا ہے لوٹنے کی. یہ شاید اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر ایک مہربانی تھی جو انہوں نے فرمائی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے ایسے سبکدوش لوگ ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں، جو ریٹائرڈ ہو کر اپنی زندگی کے دنوں کو گنتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے موت کی تیاری ہو رہی ہے. لیکن مشتاق سر کو جہاں تک ہم نے دیکھا، انہوں نے ریٹائرڈ ہونے کے بعد اپنے آپ کو ریٹائرڈ تو ہو گئے مگر کبھی ٹائرڈ نہیں ہوئے، وہ کبھی تھکے نہیں. انہوں نے بہت کام کیا اور فل ٹائم وہ جماعت کے لیے دے رہے تھے. ان کی خاص بات ہم نے یہ بھی دیکھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو مجھے بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ میرے استاد محترم بھی تھے. مجھے انہوں نے 9th اور 10th میں پڑھایا تھا. میں تو ان کو استاد سمجھتا تھا، میں ان کا عین شاگرد تھا. اسی اینگل سے میں ان کا احترام بھی کرتا تھا. لیکن جب میں امیر مقامی جماعت کا بنا تو وہ فیصلے کرنے کے لیے مجھ سے پوچھنے لگے. میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں. انہوں نے کہا یہ جماعت کا ڈسپلین ہے کہ میں استاد وہاں پر تھا لیکن اس وقت آپ ہمارے امیر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ڈسپلین کو انہوں نے جس طرح فالو کیا، بڑا غیر معمولی طور پر انہوں نے فالو کیا ہے. آخری بات جو اس موقع پر مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے افراد یہاں کھڑے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں سے ابھی رخصت ہوئے ہیں ہمارے بیچ سے، میں سمجھتا ہوں کہ مشتاق سر کی محبت میں آپ تشریف لائے. اگر آپ کو حقیقتاً محترم مشتاق سر سے محبت ہے تو میں جانتا ہوں کہ جس مشتاق سر نے جس مشن کے لیے اپنی پوری لائف کو ڈیووٹ کیا، میں چاہتا ہوں کہ تحریک اسلامی کی صفحے آپ کا بھی انتظار کر رہی ہے. جماعت اسلامی کی ایک موومنٹ چل رہی تھی، ایک کیمپین تھی، وہ کارکن سازی کی مہم تھی. وہ روزانہ وہاں سے فون کر رہے تھے. اس دن ہم پالدی میں جب ہم نے دورہ کیا تو پالدی کی پوری اپڈیٹ انہوں نے وہاں سے فون کرنے کے بعد دی اور بہت سارے اوپینین ان کے بھی رکھے کہ ہم کو یہ چیزیں ٹیکل کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، اس فیملی مرزا خاندان سے تو میں چاہوں گا کہ اب آپ جماعت اسلامی کے مرزا سر کے بعد آپ ذمہ دار ہمارے پاس، ہم آپ کو نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ تحریک اسلامی کا حصہ بنے. اور دیگر افراد بھی جو مختلف تعریف کے بول رہے ہیں، قصے سنا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آج تعزیت کے لیے مجھے یاد ہے اسی جگہ پر شاید میں یہاں بیٹھا ہوگا جہاں ہمارے دوست گوردن صاحب بیٹھے ہیں، یہاں مشتاق سر کھڑے تھے. مولانا عبدالحد ملی صاحب کی تعزیت ہو رہی تھی، مشتاق سر نے بھی اپنی تقریر کی. میرے بھائیوں، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے بارے میں لوگ تقریر کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، وہ انتظار میں ہے کہ ہم لوٹیں اور وہ ہمارے بارے میں کچھ کہیں. تو لوٹ جانے کے بعد تعریف تو ہوتی ہے.
لیکن کیا ہی خوب ہوگا کہ زندگی میں لوگوں کو ہم گلے سے لگائیں. اختلافات لیے پھر رہے ہیں ہم لوگ. اللہ تعالی ہماری حفاظت کریں. ہمارے دل کدورتوں سے بھر گئے ہیں. یہ موت اور موت کے فرشتے جب لوٹتے ہیں تو یہ بات کا بھی درس دیتے ہیں کہ ہم ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنائیں. تو میرے بھائیوں، یہ تعزیت نشست آج ہمیں خود احتسابی کی طرف ابھار رہی ہے کہ میں بھی اپنے بارے میں سوچتا ہوں، آپ بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا میرے مرنے کے بعد اور آپ کے مرنے کے بعد کتنی خوبیاں یہاں بیان ہوگی، اور بیان ہو جانے کے بعد وہ کون سی خوبیاں ہوگی جس کو قیامت کے دن اللہ یاد دلائے گا. اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہمارے بہت ہی مشفق ساتھی، میرے استاد محترم اور ہمارے تحریک اسلامی کے بہت عزیز رکن جماعت مقامی ذمہ دار مشتاق مرزا سر کی مغفرت کر دیں، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مناصب عطا فرمائیں، اور اسی راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق دے. کوئی گناہ سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بہت بڑے کام انہوں نے ہاتھ میں لیے. ایک انسانی جو اللہ نے ہمیں کمزوریاں رکھی ہے، کمیاں رکھی ہے، وگرنہ ہم فرشتے ہوتے، لیکن وہ کمیاں اللہ معاف کرے. ایسی شخصیت بہت کم پیدا ہوتی ہے. قرآن کے 2 شبد پیارے کہے، کل نفس ذائقۃ الموت. یہ پرماتما نے مرتیو ہم سب کے نصیب میں بنائی ہے. ایک دن ہمیں بھی اس استھان پر آنا ہے. تو امیجیٹ جماعت اسلامی کے ریپرزینٹ کر کے وہ آتے تھے، بات کرتے تھے. دوسری خاصیت یہ تھی کہ ہمیشہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی، جو میرے پہلے لوگوں نے بتایا کہ وہ تڑجوڑ کی بات کرتے تھے. فاروق بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. کاٹا فیل مسجد میں میرے ساتھ میں کام کر رہے تھے الحمدللہ. اور جو جمعہ کا جو شیڈول ہوتا تھا وہ 1 مہینے پہلے ہی بنا لیتے تھے وہ، اور سب کو ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا تھا کہ بھائی مفتی فرحان کا بیان ہے، کہ سمیع صاحب کا بیان ہے، عبدالرؤف صاحب کا بیان ہے، سہیل امیر صاحب کا بیان ہے. ملت ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تھرو اور محلے کے بھی تھرو رہا ہے. کافی عرصے سے میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. آپ ملت ہائی اسکول میں اسسٹنٹ ٹیچر بھی رہے اور ہیڈ ماسٹر بھی رہے. مسائل اور اپنی تکلیفیں وہ کسی کو بیان نہیں کرتے تھے. دوسروں کے مسائل اور دوسروں کی پریشانیاں کیا ہے اس کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ ترجیح دیا کرتے تھے. جو ہے میں نے ان کو محسوس کیا کہ وہ ہر اعتبار سے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. کئی سر کو جانا ہوا آفس سے متعلق کچھ ایسی چیزیں رہی جو میں کر سکتا تو سر مجھے بتا کے جانا کہ آپ جو ہے موسیٰ بھائی صاحب یہ کام کر کے جاؤ.